وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون وما بكم من نعمة اور نہیں ہے کوئی بھی نعمت فمن اللہ بس وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے ثم اذا مسکم الضر پھر جب تمہیں پہنچتی ہے کوئی تکلیف فإلیہ تجأرون تو اسی کی طرف تم گڑ گڑاتے ہو ثم اذا کشف الضر عنکم پھر جب وہ دور کر دیتا ہے تم سے تکلیف کو اذا فریق منکم تو تب ایک گروہ تم میں سے بربہم یشرکون اپنے رب کے ساتھ شرک کرتا ہے نعمت کا شکریہ یہ کیا ہے اور شکریہ ادا کون کرتا ہے وہ کون ہے اور نعمت سب سے بڑی وہ کون سی چیز ہے یہ تین چیزیں اس خطبہ مبارکہ میں آپ سماعت کریں گے اللہ کی توفیق سے سب سے پہلے نعمت اس کا شکریہ کیا ہے نعمت کا شکریہ وہ بندہ ادا کرتا ہے جو نعمت کو دلی طور پہ پہچانتا ہے کہ یہ نعمت ہے اور دوسرا جو نعمت کرنے والی ذات منعم اس کو بھی پہچانتا ہے اور تیسرا وہ اس چیز کا اعتراف کرتا ہے کہ یہ نعمت میرے رب کی عطا ہے اس منعم حقیقی کی طرف سے ہے میرا کوئی ذاتی کمال نہیں یہ تین چیزیں جمع ہوتی ہیں تو پھر بندے کے اندر شکریہ کے نعمت کے اعتراف کے امتنان کے جذبات پیدا ہوتے ہیں ایک بندہ نعمت تو مانتا ہے کہ نعمت ہے لیکن وہ یہ نہیں مانتا کہ منعم کی طرف سے ہے اللہ کی طرف سے ہے وہ بھی کفران نعمت کا مرتکب ہے ایک بندہ مانتا ہے کہ نعمت بھی ہے اور میرے رب کی طرف سے ہی ہے لیکن اس کا دل اس کے شکریہ کی طرف مائل نہیں ہو رہا وہ بھی کفران نعمت کا مرتکب ہو رہا ہے ایک بندہ مانتا ہے کہ نعمت بھی ہے میرے رب کی طرف سے ہے اور اس کا دل بھی اعتراف کرتا ہے لیکن اس کے مطابق وہ عمل نہیں کر رہا اب ایسا بندہ بھی حقیقی معنوں میں نعمت کا معترف نہیں ہے ایک بندہ مانتا ہے کہ نعمت ہے لیکن وہ نسبت کسی غیر کی طرف کر دیتا ہے یہ تو سب سے بڑا نمک حرام ہے نا صحیح معنوں میں کفران نعمت کرنے والا تو نعمت کا اعتراف بھی کرنا ہے کہ واقعی نعمت ہے اور کس کی طرف سے ہے میرے رب کی طرف سے میرا ذاتی کمال نہیں دل بھی اس کی گواہی دے اور اس کے مطابق پھر اس کی زندگی کے سارے اعمال بھی اس پہ گواہ ہوں واقعتاً یہ اپنے رب کی نعمت کو دل و جان سے ماننے والا ہے یہ صحیح معنوں میں شاکر و شکر گزار ہے آپ بار بار اعادہ بھی کرتے ہیں اس دعا کا جسے سید الاستغفار کہتے ہیں
اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی اللہ اکبر فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ اب اس میں بھی یہی ہے، اللہ اکبر، اے اللہ تو میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی الہ نہیں ہے، تو نے مجھے پیدا کیا ہے، میں تیرا بندہ ہوں اور میں اپنی طاقت کے مطابق اس عہد پہ کھڑا ہوں کہ میں تیرا بندہ ہوں، تو میرا خالق حقیقی ہے، اور اے اللہ میں اعتراف کرتا ہوں تیری نعمتوں کا بھی اور میں اعتراف کرتا ہوں اپنے گناہوں کا بھی، جو تیری نعمتیں میرے اوپر ہیں میں اس کا اعتراف کرتا ہوں۔ دنیا میں بہت سارے لوگ اس بات کا اعتراف ہی نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں تیرا کھاواں تے تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، انا للہ۔ اللہ کا کھا کے، اللہ کی زمین پہ رہ کے، اس کے آسمان کے تلے زندگی بسر کر کے شکریہ غیر اللہ کا، یہ نمک حرامی ہے، احسان فراموشی ہے۔ تو شکریہ تو وہ ادا کرتا ہے جو سمجھتا ہے کہ واقعی یہ میرے رب کی عطا ہے، میرا ذاتی کمال نہیں۔ غیر اللہ کی طرف نسبت کرنی تو بڑی دور کی بات ہے، اپنی ذات کی بھی نفی کر دے کہ میری ذات کی وجہ سے نہیں، اللہ کی عطا ہے یہ بنیادی نقطہ ہے جسے سمجھنا چاہیے۔ اسی نقطے کے اوپر اکثر لوگ پھسل جاتے ہیں اور بہت بڑی ٹھوکر کھاتے ہیں، وہ اس کو اپنی ذاتی عطا کر لیتے ہیں، کسی غیر اللہ کی طرف منسوب کر دیں گے، دل سے اعتراف نہیں کریں گے نعمت کا، اگر کر بھی لیں گے تو پھر عمل کے ذریعے سے اس کی گواہی اور اظہار نہیں کریں گے۔ یہ ساری ناشکری کی شکلیں ہیں۔ مسند احمد کی روایت ہے، اللہ اکبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن کی مثال اس گھوڑے کی سی ہے جس کو ایک جگہ پہ باندھا گیا ہے اور اس کو لمبا پٹا ہے، اس کا وہ چڑھتا چڑھتا ہے لیکن پھر اپنی اسی بندھی ہوئی جگہ پہ واپس آ جاتا ہے۔ یہ مومن کی مثال ہے، وہ جہاں بھی چلا جائے وہ رجوع ایمان کی طرف ہی کرتا ہے، اپنے رب کی طرف ہی آتا ہے۔ اگر اس سے غلطی ہو جائے پھر رجوع کرے گا، اگر کوئی نعمت ملے گا اس کے شکریہ کے لیے رجوع کرے گا، اس کا رجوع اللہ ہی ہے، اللہ کی طرف ہی ہے۔ یہ تو ہو گئی نعمت، اس کا اعتراف کرنا، اس کی حقیقت۔ دوسری چیز، سب سے بڑی نعمت ہے کون سی؟ کیا دنیاوی وسائل، مادی وسائل، دیوانی فیسلٹیز، سہولیات، مراعات، آسائشیں، یہ نعمت ہے؟ یہ بھی نعمت میں سے ہیں، لیکن سب سے بڑی نعمت یہ نہیں ہے۔ سب سے بڑی نعمت اللہ کا دین ہے، سب سے بڑی نعمت ایمان ہے، سب سے بڑی نعمت تقوی ہے، سب سے بڑی نعمت رجوع اللہ ہے، انابت اللہ ہے۔ قرآن تو اس کو نعمت کہہ رہا ہے۔ اللہ نے اس دور کے اندر جب دنیا کی بہت ساری سہولیات، سائنسی ٹیکنالوجی وہ دنیا میں ایجاد نہیں ہوئی تھی، اللہ نے اس وقت کیا کہا تھا؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت میں نے تمہارے اوپر پوری کر دی ہے۔ کوئی جہاز، کوئی مشینری، کوئی چیزیں، یہ دنیاوی سہولیات کوئی بھی ایجاد نہیں ہوئی تھی، لیکن اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے نعمت پوری کر دی ہے۔ وہ دین کی نعمت ہے جس کو آج ہم مصیبت سمجھے بیٹھے ہیں۔ ہاں، اللہ کی قسم، مومن اس کے لیے اس کی دل و جان اور دل و جان سے بھی پیاری اور محبوب چیز ایمان اور تقوی ہے، مومن ہے۔ اور اللہ نے اسی پہ بس نہیں کیا کہ میں نے تمہارے لیے نعمت مکمل کر دی، وہ دین نعمت ہے، بلکہ اللہ نے اپنے پیغمبر کے ماننے والے جو صحابہ ہیں ان کے اوپر بھی یہ فضل ذکر کیا ہے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ
اولئک هم الراشدون فضلا من اللہ والنعمہ واللہ علیم حکیم۔ لیکن اللہ نے تمہارے لیے ایمان کو محبوب ترین چیز بنا دیا ہے، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور اللہ نے اس کو تمہارے دلوں پہ سجا دیا ہے، مزین کر دیا، اور اللہ نے تمہارے لیے کفر کو، عصیان کو، فسوق کو ناپسندیدہ کر دیا ہے۔ فضلا من اللہ ونعمہ، یہ اللہ کی طرف سے فضل اور نعمت ہے۔ جس کے لیے سب سے لذیذ چیز ایمان بن جائے، جس کے لیے سب سے پر لذت چیز نماز بن جائے، جس کے لیے دل کا قرار قرآن بن جائے، جس کے لیے اطمینان قلب روزے ہو جائیں، خیر کے امور ہو جائے، اللہ کیا کہتے ہیں؟ فضلا من اللہ ونعمہ، یہ اللہ کا فضل اور نعمت ہے اس کے اوپر۔ سب سے بڑی نعمت تو یہ ہے۔ یہ سجایا گیا تھا صحابہ کے اوپر۔ آج میری زیادہ دوڑ دنیاوی آسائشوں کے لیے، ایمان تقوی کی فکر کم ہے مجھے۔ اللہ تو اس کو نعمت قرار دے رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ جتنا دین ہے بطور نعمت اترا ہے ہمارے اوپر۔ دنیا کی جتنی مرضی سہولتیں حاصل ہو جائیں، اگر یہ نعمت نہیں نہ مل رہی تو ایسا بندہ بڑا ہی بد نصیب اور سیاہ بخت ہے۔ اس اصل نعمت کی فکر کریں کہ اگر ایمان، دین، تقوی، طہارت، خشیت، انابت اللہ، خشوع اللہ نہیں ہے تو ساری فیسلٹی، ساری مراعات، ساری آسائشیں، ساری سہولیات دنیا کے سیم و زر، اللہ کی قسم، اللہ کے ہاں مچھر کے پر کے برابر بھی قیمت نہیں رکھتے۔ جس کے لیے میں دن رات دوڑ رہا ہوں، شب و روز جس کے لیے میری دوڑ لگی ہوئی ہے، اور مسند احمد کی روایت ہے، اللہ اکبر، رسول اللہ فرماتے ہیں اللہ دنیا کا مال اس کو بھی دے دیتے ہیں جس کو اللہ پسند نہیں کرتے۔ اپنے پسندیدہ چیزوں بندوں کو بھی دے دیتے ہیں، اور جس کو پسند نہیں کرتے اس کو بلا دے دیتے ہیں، لیکن دین اور ایمان اللہ اسی کو دیتے ہیں جس کو اللہ پسند کرتے ہیں۔ خوش نصیبی تو یہ ہے۔ تو کہتے خلا پہ پہنچ گیا، ٹھیک ہے خلا کے پہنچ، لیکن پہلے نماز کے لیے مسجد میں پہنچ، یہ سب سے بڑی خوش نصیبی ہے۔ لوگ چاند پہ پہنچ گئے ہیں تو انہوں مسجد دی پئی یہ نماز، ہاں ہمیں اللہ کی قسم اسی کی فکر ہے۔ چاند پہ پہنچ کے بھی کوئی بندہ جنت میں نہیں پہنچ سکتا۔ جنت میں وہی پہنچے گا جو پہلے مسجد کے ساتھ تعلق قائم کرے گا، وہ مسجد میں آئے گا۔ اصل دین تو یہ ہے، اصل نعمت تو یہ ہے۔ اس نعمت کو پہچاننا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہمیں اس نعمت سے مالا مال کر دے، اللہ ایمان سے سینہ منور کر دے، اللہ ہمارے دل کو ایمان کی روشنی سے روشن فرما دے۔ سب سے بڑی نعمت ہے، اس کو سمجھو پہلے۔ یہ نہیں کہ دنیا کمانی حرام ہے، کر سکتا ہے، سب کچھ درست ہے، لیکن اس کو بیک ورڈ کر دینا دین کو اور دنیا کو مقدم کرنا، یہ مومنانہ شان نہیں ہے۔ اللہ نے کافروں کی یہ بری خصلت بیان کی ہے، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون۔ وہ دنیا کا ظاہر تو بڑا جانتے ہیں، دنیا میں بال کی کھال بھی اتاریں گے، دنیا میں مٹی کے کانٹینٹس اور اجزاء بھی بیان کریں گے، بڑی ریسرچ، بڑی تحقیق، بڑے تحقیقاتی ادارے دنیا کے امور کے اندر بڑی ان کی سٹرگل، بڑی کوشش ہے، لیکن ایمان سے بالکل خالی ہیں، آخرت سے بالکل غافل ہیں۔ اللہ کے ہاں قدر و قیمت اسی وقت بنتی ہے جب بندہ آخرت پہ درست ایمان رکھنے والا ہو اور مومنانہ شان رکھنے والا۔ اب اگلی بات، یہ نعمت ملتی کس کو ہے؟ یہ تیسرا جز ہے آج کی بات کا۔ میں نے بتایا دنیا کی نعمتیں تو کافر کو مل جاتی ہیں، ابو جہل کو نہیں ملی ہوئی تھی، فرعون کو نہیں ملی ہوئی تھی، بڑا کچھ تھا، لیکن ایمان کی دولت بلال کو ملی ہے۔ ایمان کی دولت میں بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے، سر فہرست۔ وجہ کیا تھی؟ اب یہ سبب بھی قرآن بیان کرتا ہے۔
کہ دین جیسی نعمت کس کو ملتی ہے؟ اللہ نے وہ بھی جواب دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، اللہ یہ دین کی نعمت، ہدایت کی نعمت اس کو عطا کرتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، ماضی میں بھی جس نے اللہ کی طرف رجوع کیا اللہ نے اس کو ہدایت کی، ایمان کی دولت عطا کی ہے۔ یہ رجوع اللہ معیار ہے، میرٹ ہے۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ، نصیحت وہی پکڑتے ہیں جو رجوع کرتے ہیں۔ رجوع کیا ہے؟ اللہ، یہ میرٹ ہے رجوع کرنا، اللہ کی طرف رجوع کرنا۔ اللہ اکبر۔ رجوع کیا ہے؟ نعمت ملی، شکریہ کے لیے اللہ کی طرف رجوع کیا، گناہ ہوا معافی کے لیے اللہ کی طرف رجوع کیا، عمل اس کی توفیق نہیں مل رہی، اس کی توفیق حاصل کرنے کے لیے اللہ کی طرف رجوع کیا۔ اگر تکلیف پریشانی آئی ہے تو اس تکلیف پریشانی پہ صبر کرنے کے لیے اللہ کی طرف رجوع کیا۔ یہ سب رجوع اللہ کی شکلیں ہیں۔ جو اس کردار کا حامل ہو اس کے لیے اللہ ہدایت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ اصل انعام یافتہ لوگ یہ ہیں جس کی بار بار آپ دعا کرتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم۔ اور قرآن نے خدا حل کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ انعام یافتہ کون تھے؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا یہ انعام یافتہ لوگوں میں شامل ہوگا۔ کون انعام یافتہ؟ من النبیین، نبیوں کی رفاقت ملے گی اس کو، صدیقین کی رفاقت ملے گی، شہداء کی رفاقت ملے گی، صلحاء کی رفاقت ملے گی۔ انعام یافتہ لوگ یہ ہیں۔ تو یہ میرٹ پورا کرنا پڑے گا، پھر ہدایت کے دروازے کھلتے ہیں۔ دیکھیں ایک بات یاد رکھیں، جو یہ میرٹ پورا ہی نہ کرتا اس کو ہدایت نہیں ملتی۔ ایک جگہ ہے کستوری لگانے کی، خوشبو لگانے کی، آپ وہاں گندی چیز بدبو لگا دیتے ہیں۔ ایک چیز ہے نجس، آپ وہاں پاکیزہ چیز لگا دیتے ہیں۔ کیا یہ عقل مندی ہے؟ ایک جانور ہے، وہ کوئی چیز سمجھ نہیں سکتا، آپ اس کو کوئی لینگویج سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، کوئی لغت سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں تو لوگ آپ کو کیا کہیں گے؟ بیوقوف، کہ جانور کو کیا سمجھا رہا ہے، اس کو سمجھ کوئی نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ وہ بھی بغیر حکمت کے اور میرٹ کے اپنا کوئی حکم جاری نہیں کرتے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بندہ کسی کا اہل نہ ہو تو اللہ اس کو چیز عطا کر دیں، نعمت، یہ دینی نعمت اللہ اس کو عطا کر دیں، ایسا نہیں ہوتا۔ دینی نعمت اسی کو ملتی ہے جو اہل ہے، جس نے میرٹ پورا کیا ہے۔ ابو جہل نے میرٹ پورا نہیں کیا، وہ محروم رہا ہے۔ جس نے یہ میرٹ پورا کیا اللہ نے عطا کر دیا اس کو۔ اس کا طالب بنے گا، سچے دل سے مانگے گا تو پھر یہ ملے گی۔ ایک بندہ شبنم کی جگہ تلوار رکھ دیتا ہے، تلوار کی جگہ شبنم رکھ دیتا ہے تو یہ اس کی حماقت ہے، کوئی بھی اس کو عقل مند نہیں کہے گا۔ اللہ اکبر۔ اس نے کہا تھا لگائی کرن آفتاب کی پاپوش پہ۔ اللہ اکبر۔ بات کیسی ہے؟ آفتاب کی کرن پاپوش پہ لگا دی ہے۔ پاپوش جوتی کو بولتے ہیں، پائے پوش لفظ ایسے۔ اللہ اکبر۔
تو جو بات بھی کی لاجواب کی، یہ بڑا عجب انداز ہے۔ کوئی بندہ بھی کسی چیز کو وہ اس کی غیر اہل پہ رکھ دے تو اس کو کوئی بھی عقل مند نہیں کہے گا۔ جوتی ہے وہ اس کی جگہ کیا ہے؟ پاؤں، کوئی سر پہ رکھ لے تو بیوقوفی بھی ہے اور ظلم زیادتی بھی ہے۔ اسی طرح اللہ میرڈ والے بندے کو ہدایت دیتے ہیں جو قبول کرتا ہے، جس کے دل میں سچی طلب ہوتی ہے۔ تو جب ایک بندہ طالب ہے، اس نے قبول کیا ہے، اللہ نے دی ہے اس کو یہ نعمت، اور ایسی نعمت ہے جو مانگے بغیر ملتی نہیں ہے۔ دنیا میں ہر چیز بغیر مانگے مل جاتی، یہ تو مانگنے سے، طلب کرنے سے، سٹرگل کرنے سے ملتی ہے۔ اللہ اکبر۔ ورنہ جو طلب نہیں نہ کرتے، اللہ نے ان کی مثال قرآن میں کیا دی ہے؟ یہ بھائیوں کو اٹھا دیں ماشاءاللہ مقابلے میں۔ اللہ ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، بے شک اللہ کے ہاں بدترین چھپائے وہ لوگ ہیں، وہ گونگے بہرے ہیں جو عقل نہیں کرتے۔ اللہ ہدایت کو قبول نہ کرنے والوں کو ڈنگر، چھپائے، انعام، دواب کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ انسان نہیں ہیں جو ہدایت کو قبول نہیں کرتا۔ نعمت ہے یہ، اس دین کو نعمت سمجھیں۔ جس کو مصیبت سمجھتے ہیں اللہ کے ہاں تو اولئک کالانعام بل ھم اضل، چھپایا ڈنگر بلکہ اس سے بھی بدتر ہے۔ اور جس نے اس کو نعمت سمجھنا ہے، اللہ کی قسم اس نے 16 گھنٹے کا لمبا گرمی کا روزہ رکھنا ہے، اس نے رکھنا ہے۔ جس نے مصیبت سمجھنا اس نے سردیوں کے ٹھنڈے روزے بھی نہیں رکھنے۔ تو بنیادی نقطہ نہیں صحیح ہو رہا۔ اگر یہ چیز سمجھ آ جائے تو دین پہ عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے، اور اتنا آسان دین، اللہ کی قسم آپ حیران ہو جائیں۔ اللہ نے ہمارے مطالبے سے پہلے یہ آسانیاں کر دی ہیں۔ باقاعدہ لوگوں نے اتنی موٹی کتابیں لکھنی ہیں دین کی، اسلام کی آسانیاں۔ دین کے مطابق کوئی بھی کام کریں گے آسان ہی ہوگا، اس کے علاوہ دین کو چھوڑ کے جو کریں گے وہ مصیبت کو گلے لگائیں گے آپ۔ نبی علیہ السلام کی بعثت کا مقصد یہ تھا۔ اللہ اکبر۔ کیا مقصد تھا؟ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، تاکہ میرا پیغمبر ان کے گلوں سے ان کے طوق اتار دے، ان کی جاہلی رسومات کے طوق، اختراعات کے، بدعات کے طوق میرا پیغمبر اتار دے۔ وہ بوجھ اتارنے کے لیے ہم نے اپنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا ہے، لیکن ہم نے وہ بوجھ گلے میں ڈالے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے اللہ قرآن میں یہ نقطہ ہمارے بار بار سمجھاتے ہیں۔ نعمت کی حقیقت بھی سمجھائی گئی ہے، اور سب سے بڑی نعمت وہ کیا ہے وہ بھی سمجھائی گئی ہے قرآن میں، اور وہ ملتی کن کو ہے وہ بھی اللہ نے بتا دی ہے۔ اللہ ہمیں ایسے اہل لوگوں میں شمار فرما لے جن کو اللہ یہ نعمت دین جیسی دولت عطا کرتے ہیں۔ وما علی الا البلاغ۔